دوسری بات صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی. تیسری بات ہے کہ مخالفین سے بھی تعرض نہ کیا جائے، ان کا اعزاز اور اکرام کیا جاوے. جو کام میں نہیں لگتے، ہم سے کٹتے ہیں، ان کا اکرام کرنا ہوگا. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں ہے. سارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے. یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ اپنے زور سے بات نہ کرنا، زور والے لہجے سے بولنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دل لبھانے والے لہجے سے بولنا تھا. یہ کام بتا رہا ہوں کہ تمہیں کرنا کیا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ کام بتا رہا ہوں کہ تمہیں کرنا کیا ہے. یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے سارے قرآنوں کے بیچ میں حضرت کا مضمون ہے. فرمایا کہ چنانچہ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں بیعت نہ کی، مجمع میں نہ تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، فرمایا کیوں جی علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو کر اجتماع امت کے توڑنے کا ارادہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم سے افضل کوئی نہیں، بس تم نے مشورے میں نہ لیا اس کا رنج ہے. اس کی صفائی کر دی گئی. حضرت خالد اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک ان سے بیعت نہ ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ان کے گھر جا کر زیارت کر کے آتے، روزانہ گھر جا کر صرف زیارت کر کے آتے. ایک دن بھی بیعت ہونے کو نہ کہا. نیاز مندی کے ساتھ ان کے پاس جاتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے نہج پر چلنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے نہج پر چلنا ہے تو چہرے پر بل لائے بغیر ایسے کے ساتھ سلوک کرنا ہوگا. 6 ماہ کے بعد حضرت خالد اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہ کہا کہ ہاں مجھ سے بیعت ہو جاؤ، یوں فرمایا کہ جس میں سارے مسلمان جڑے ہیں تم بھی اس میں جڑ جاؤ. عنوان مختلف ہیں لیکن بات تو ایک ہی ہے. عنوان کی خوبی سے مخالف جڑ جاتا ہے، عنوان کی خرابی سے مخالف کٹ جاتا ہے. جس سے کہہ رہے ہو اس کی دلجوئی کا عنوان اختیار کرو. تو حضرت خالد اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑنا ہے تو پھر ان سب کے سامنے ہی جڑوں گا. چنانچہ اگلے دن مسجد میں وہ سب کے سامنے بیٹھ ہوئے. یہ مخالفت اس پر ختم ہوئی کہ صرف صحابی ہونے کی نسبت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ملتے رہے، بیعت ہونے پر راضی نہ کیا. کام کو اپنے اصولوں پر نہیں اٹھانا ہے، اس کام کو اپنے اصولوں پر نہیں اٹھانا ہے بلکہ سیرت والے اصولوں پر اٹھانا ہے کہ ہماری نسبت گندی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پاک ہے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت نہ ہوئے. سارے انصار ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر تیار کر کے لے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تقریر میں کروں گا. انصار کے سارے فضائل بیان کی. انصار ہر خیر میں مہاجرین کے شریک ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ان کی قوم میں سے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے پر تو سب جڑ جائیں گے، ورنہ ہر قبیلہ اپنے شخص کو کھڑا کر کے اشتراک کر لے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ساری تقریر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی، مگر سلیقے سے. لوگ آج حق کہنا چاہتے ہیں. الحق کو مر، جس کو کڑوا لگے وہ اسے قبول ہی کیسے کرے؟
کہنے والے کو ہدایت ہے کہ اس طرح سے کہو کہ کسی کو کڑوا نہ لگے۔ آج کڑوی گولیوں پر مٹھائی چڑھا کے کھا جاتے ہیں۔ حق کو اخلاص و دلجوئی کی مٹھاس ملا کر کہو، حق کو اخلاص اور دلجوئی کی مٹھاس ملا کر کہو، ورنہ خالی حق کو منہ پر مار کر پھینک دے گا۔ ایک ہے سلیقہ، لوگ حق کے زور میں آ کر ہی فرقے بنا لیتے، لوگ حق کے زور میں آ کر ہی فرقے بنا لیتے ہیں۔ اجی میں اصول کی کہہ رہا ہوں، دوسرا کہتا نہیں اصول یہ ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں ہی تقوی کے اصول ہوں، کہنے کا سلیقہ جوڑے گا یا توڑے گا۔ انصار نے کہا ہم نے جنت کے واسطے کیا تھا، چھوڑو دنیا کو، ان کے لیے جوڑ سے یہ کام بنے گا۔ جوڑ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک ایک معتد بھی طبقہ یوں نہ طے کر لے کہ ہم نے صرف آخرت میں لینا ہے۔ جب تک ایک معتد بھی طبقہ یہ نہ طے کر لے کہ ہم نے صرف آخرت میں لینا ہے۔ امت میں اقتدار، مال، عزت لینے والے تو بہت ہیں، آخرت میں لینے کا جذبہ انصار میں بھی تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی۔ اقتدار کا جذبہ آج ہمارے میں ایسا گھس گیا ہے کہ ہر ایک اپنی چلانے کے واسطے کام کرتے ہیں۔ آج مسلمان بھی اسلام کے مٹانے پہ لگ گیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اصولوں پر محنت کو لانے کی ضرورت ہے۔ بڑائی چاہنے والوں کو اول تو بڑائی ملتی ہی نہیں، اس کے مقابلے پر بہت سارے ہوں گے جو بڑائی چاہتے ہیں۔ زبردستی امیر بنا، اگر بڑائی مل گئی تو خدا کی مدد سے محروم ہوں گے۔ بڑائی چاہنے پر بڑائی مل گئی تو خدا کی مدد سے محروم ہوگا۔ یہ مضمون حدیث میں آیا ہے کہ جسے زبردستی امیر بنایا جاوے اس کی مدد کے لیے فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کو غلط سے صحیح کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے سرًا و علانیتاً کسی طرح بھی جانشینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہا۔ سرًا و علانیتاً کسی طرح بھی جانشینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہا، نہ خدا سے مانگا۔ میں بیعت کو واپس دیتا ہوں، سوچ سمجھ کر کسی کو بنا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو خلافت دینے نہ دیں گے، کسی اور کو لینے نہ دیں گے۔ 3 دن تک یہ اعلان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد کرتے رہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے کسی اور کو امیر بننے نہ دیں گے۔ مشورے میں اپنی چلانا، بیان خود کرنا، مقام اعزاز چاہنا ہی اس کام والوں کا تکبر ہے۔ مشورے میں اپنی چلانا، بیان خود کرنا، مقام اعزاز چاہنا ہی اس کام والوں کا تکبر ہے۔ کوئی گورنری چاہنا ہی ان کے لیے بڑائی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کام میں اپنی بڑائی چاہیں گے۔ اپنی بڑائی کی ہوس نہ ہو، خود کو پیچھے ہر موقع پر ہٹا دیں، دوسرے انہیں زبردستی آگے لا دیں۔ ایک دفعہ دور نبوی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر گئے۔ راوی جو آگے قصہ بیان کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مجمع میں دیکھا تو مجھے ابوبکر پسند آئے رضی اللہ عنہ، تو سارے سفر میں ان کے ساتھ رہا۔ سفر سے واپسی پر میں نے ان سے وصیت چاہی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 کا بھی امیر نہ بننا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 کا بھی امیر نہ بننا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لوگ خود تو امیر المومنین بن گئے۔ میں فوراً اونٹنی سے مدینے پہنچا، ان کا نام غالباً رافع الطائی ہے، جا کر کہا اے ابوبکر مجھے پہچانا؟
حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا وصیت یاد ہے؟ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. پھر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معذوریاں گنوائیں، اتنی گنوائیں کہ میرا دل مان گیا کہ یہ زبردستی امیر بنائے گئے ہیں. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدوی کو دھتکارا نہیں بلکہ سمجھایا. دلوں کا جوڑ و تغیر کا سبب نہ تقریر زوردار ہے نہ کچھ اور، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اصول ہیں. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ یا عمر کے رضی اللہ عنہ. لوگ حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. سب نے کہا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں کیسے امیر بن جاؤں؟ جو امیر ہوتا ہے وہی امام بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر گئے. میرے امیر بننے کا کیا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کھڑے کیے ہوئے کو مصلی سے صف میں لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سوچ بچار کا وقت نہیں ہے، انتشار کا خطرہ ہے. اپنی بڑائی، اپنی حیثیت نہ چاہنا بہت بڑی چیز ہے. ابھی آئی صاحب نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق والے ایک بزرگ کا سنایا نا کہ معدومیت بہت اونچی چیز ہے. اور عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی بڑائی، اپنی حیثیت نہ چاہنا بہت بڑی چیز ہے. اس صفت والوں سے دنیا جڑے گی، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض کے علاوہ سارے بیعت ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے لوگ گزرنے لگے. کسی نے کہا ارے اسے مارو گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھڑکانے والا جملہ کہا قتلہ اللہ. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک بیعت نہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تشدد کرنے کو کہتے. ایک انصاری نے سنا تو کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سعد اکیلی زندگی گزار رہا ہے، سارے انصار تمہارے ساتھ ہیں، اگر مسئلہ چھیڑا تو قوم شاید ان کے ساتھ ہو جائے. جوڑ کا ایک اصول یہ بھی نکلا کہ ایک مخالف کو نہ چھیڑا جاوے ورنہ مجمع اس کے ساتھ ہو جاوے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبانی تعارض ان سے کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہلوایا کہ تمہارا ساتھی تم سے اچھا تھا، یعنی حضرت ابوبکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا جس کو پڑوس برا لگے وہ پڑوس بدل دے. چنانچہ حوران چلے گئے اور وہاں پیشاب کرتے ہوئے جنات نے انہیں شہید کر دیا. یہ ہے سیکھنے کی، عمل کی چیزیں، اس سے اسلام چلتا ہے. دلوں میں جوڑ ہو تو سختیوں اور تکلیفوں میں بھی مزہ آتا ہے. ورنہ راحت میں بھی مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں سے اجتماع بنا جو عرصے تک چلتا رہا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین دلوا دی. اس سردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تھے. پرچے پر سب گواہوں نے گواہی کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرچہ آیا تو فرمایا کہ پہلے اسلام غریب تھا، تعلیف قلوب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے تھے، اب قوی ہے تمہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پرچے پر تھوکا اور پھینک دیا. وہ سردار غصے میں آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکانے کے لیے کہنے لگا تو امیر یا عمر؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب وہ دیا کہ جس سے دل جڑے. فرمایا وہ چاہتا تو وہی امیر ہو جاتا، میں کیا امیر. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے.
پوچھنے لگے زمین آپ کی ہے یا مسلمانوں کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب مسلمانوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیسے دے دی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے مشورہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے مشورہ کر لیا، حالانکہ صاف ظاہر تھا کہ سب سے مشورہ ممکن ہی نہیں، اہل حل و عقد سے ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم بن جاؤ، تم قوی ہو۔ ان اصولوں کے اپنانے سے اجتماع پیدا ہوتا ہے۔ کام کی نوعیت اجتماع والے اصول کے ساتھ چلے، کام کی نوعیت اجتماع والے اصول کے ساتھ چلے تو یہ محنت ساری دنیا کو پلٹوا کر دکھائے گی۔ کلمے والا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد، تجربوں رواج کے خلاف ان پر حوصلے سے قدم اٹھانا۔ کلمے والا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد، اپنے تجربوں اور رواج کے خلاف ان پر حوصلوں سے قدم اٹھانا، مال و جان کی پرواہ نہ کرنا، اس طرح تو کام اٹھتا ہے۔ کلمے والا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد، اپنے تجربوں اور رواج کے خلاف ان پر حوصلے سے قدم اٹھانا، مال و جان کی پرواہ نہ کرنا، اس طرح تو کام اٹھتا ہے۔ جب کام اٹھے گا تو رجوع ہونا شروع ہوگا۔ اگر اس رجوع میں صفات بدل گئی، جوڑ کے اصول ٹوٹنے لگے تو یہ کام ختم ہو جائے گا، ذاتیات کے مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ جب رجوع پیدا ہو، لوگ رجوع کر رہے ہیں، رجوع پیدا ہو تو پہلے والی معاشرت، کھانے پینے لباس کو باقی رکھو، جب تک تم بڑے بننے سے محفوظ رہے تو ہر اگلا دن پہلے دنوں سے زیادہ محبوبیت و مرجعیت کو قائم کرائے گا۔ جب تک تم بڑے بننے سے محفوظ رہے تو ہر اگلا دن پہلے دنوں سے زیادہ محبوبیت اور مرجعیت کو قائم کرائے گا۔ ہمارا نفس ہونے والے سے اپنا حصہ لینا چاہے گا۔ تم اپنا سب کچھ اسلام کی ترویج میں لگاتے رہو، اسلام چلے گا، چیزیں آئیں گی، نقشوں، لباس، کھانے کی رغبت کا نہ ہونا، معمولی سی زندگی، کھانے کی سابقہ تکلیف والی ترتیب کو باقی رکھو، اپنی سطح نہ بدلو۔ جس زمانے میں تمہیں کوئی نہ پوچھتا تھا، اس وقت جو سطح تھی وہ پوچھنے کے زمانے میں نہ بدل جاوے۔ دور صدیقی اٹھنے کا ہے، ناگواریوں پر بھی جوڑ رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کی اطلاع حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا اللہ نے اس ابوبکر کو اٹھا لیا جو سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اس عمر کو امیر بنا دیا جس کی محبت مجھ پر لازم کر دی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس کے جوڑ کو باقی رکھا، وعدوں پر یقین سے کام اٹھایا، تحمل سے اٹھایا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا۔ کون خالد؟ ناک والے خاندان بنی مخزوم کے ناک کے بال، وہ خالد۔ ان خالد کی معزولی کے لیے بھیجا تو کسے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھیجے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ان کا امامہ اتار کر گلے میں ڈال کر ہلا کر کہا مالیات کا حساب دو، مالیات کا حساب دو۔ اگر شاعروں کو بیت المال سے پیسے دیا تو خیانت کی،
اور اگر ان شاعروں کو اپنے پاس سے پیسے دیا تو اسراف کیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر سے اتر کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامہ باندھ کر گلے سے لگایا اور فرمایا کہ وہ امیر کا حکم تھا اور یہ میری محبت ہے۔ پہلے میں نے جو کچھ کیا وہ میرے امیر کا حکم تھا اور یہ میری محبت ہے۔ بہت سو کو یہ معزولی ناگوار گزری، لیکن انہوں نے ناگواریوں کے ساتھ جڑنا سیکھا تھا۔ جب تک یہ رہا اسلام کا عروج رہا۔ حضرت علقمہ ابن عمامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت خالد اور حضرت عمر یہ شبیہ تھے، ایک جیسے چال ڈھال قد قد۔ وہ سمجھے، حضرت علقمہ سمجھے کہ یہ خالد تھے وہ حضرت عمر۔ حضرت علقمہ نے کہا خالد آدمی نے بہت برا کیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، تو ریت کر کہا پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ حضرت علقمہ نے کہا ناگوار تو لگ رہی ہے لیکن ماننا تو امیری کی ہے۔ صبح کو جب جمع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خالد رات تمہاری علقمہ سے کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت خالد کو تو پتہ ہی نہیں۔ حضرت خالد نے کہا کچھ نہیں۔ حضرت علقمہ بگڑنے لگے، اتنا بڑا آدمی اور انکار کرتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھانے کو تیار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں، وہ تو میں تھا۔ پھر فرمایا مجھے علقمہ جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے، ناگواری تو ہوا کرتی ہے، رائے کا خلاف ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جوڑ کو باقی رکھا جاتا ہے۔ امیر کو رائے دے دو پھر ناگواری کے ساتھ بھی جڑے رہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا لشکر کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عمر کو ناگوار۔ یمامہ کے سفر میں حضرت خالد نے مالک ابن نویرہ کو قتل کیا کہ اس نے یہ کہا کہ تمہارے نبی نے، ارتداد کا زمانہ تھا، اس نے کہا تمہارے نبی نے، اچھا ہمارے نبی ہیں؟ حضرت خالد نے کہا ہمارے نبی ہیں تمہارے نہیں ہیں، ارتداد کا زمانہ۔ متمم مالک کا بھائی روتا پیٹتا مدینہ آیا۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مالک کی بیوی کو باندی بنا کر صحبت بھی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو خالد کا قتل قصاص مسلم میں لازم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تعویل فعل مسلم کی، رجل تأول فاخطأ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے عدت میں صحبت کر کے زنا کیا تو رجم کرو۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کہا رجل تأول فاخطأ۔ حضرت عمر نے کہا کہ معزول کر دو، اس کی تلوار کی تیزی سے قتل بہت ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اس تلوار کو سونپا ہے، میں کیسے ہٹا دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسے کم از کم بلا کر باز پرس تو کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً، ابھی حضرت ابوبکر کے پاس نہیں پہنچے، فوراً ہی پکڑ کے خوب برا بھلا سنایا۔ حضرت خالد خاموش، شاید کہ امیر کی یہی مرضی ہے۔ اب حضرت ابوبکر کے پاس بدری اور کبار صحابہ کرام نے سفارش کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی امیر برقرار رکھا۔ اب حضرت ابوبکر کے پاس سے خالد نکلے تو نکل کر حضرت عمر کو خوب سنایا۔ جو پہلے حضرت عمر نے حضرت خالد کو سنایا تھا، حضرت خالد حضرت عمر کو سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے پک کے سنتے رہے، یعنی جس کے ساتھ امیر ہو اس کی ہر طرح کی سننی پڑے گی، اپنا پتا مارنا پڑے گا، اس سے ہی جوڑ ہوگا۔ جو میں بتا رہا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے نفس پر مشقت ہوگی، اس سے نفس پر مشقت ہوگی، لیکن اس سے اجتماع ہوگا۔ جوڑ والی محنت مشابہ ہوگی نبوی محنت کے۔ کام ہر دور میں ہوا، دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، دور یزید تک میں ہوا۔ فرق یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تول رہے تھے، دوسرے نے سواری کی چیز کھولی مذاق کے طور پر، وہ چونکے، مسجد نبوی میں اونگنے والے کے تیر کو چھیڑا تو چونک گئے۔ ایک صاحب مسجد سے گئے، دوسرے نے جوتی ران کے نیچے چھپا لی، واپس آئے تو وہ صاحب پریشان ہوئے۔ ان تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کے لیے حلال نہیں ہے کہ مسلم کو خوف زدہ کرے۔ مسلم کے عیب کا تذکرہ غیبت ہے، مسلم کے عیب کا تذکرہ غیبت ہے جو حرام ہے۔ آج غیبت بہت چل رہی ہے، غیبت کے اجزاء میں کچھ باہر رہ گئے۔ غیبت کی سزا دلوں کا پھٹنا ہے۔ دل پھٹے تو نہ تم مشورہ کر سکو گے، نہ جماعتیں لے کر چل سکو گے، بس اپنی موافقت کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہو۔ خدا نے دکھا دیا کہ صحیح چلنے سے تمہارے سینکڑوں کروڑوں پر جیت گئے، بعد میں چیزیں بدلنی شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے اکرام مسلم میں کمی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صوبائی، خاندانی، لسانی، قومی رگیں کاٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صوبائی، خاندانی، لسانی، قومی رگیں کاٹی۔ اگر ہم لوگوں کی رعایت کر کے چلتے رہے تو ہمارا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دار کٹوائے، قوم سے لڑوایا گیا، وطن والوں کو مروایا گیا۔ بدر میں قوم کا قوم سے مقابلہ ہے، قریشی سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو بدر میں مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے قومی، خاندانی، طبقاتی رگیں کاٹی۔ ذاتی تعلقات، وطن، قوم، خاندان، یہ سب ختم کرائے۔ رشتہ کام کرنے والوں میں توڑ پیدا نہ کر سکتا تھا، وطن کی نسبت انہیں توڑ نہ سکتی تھی، وہ یہ رگیں کاٹ چکے تھے۔ مکہ ان کا وطن تھا، مکے والی معاشرت، رہن سہن، بول چال تھا۔ مکے والوں کو مکے والوں سے لڑوایا گیا۔ حضرت علی، حمزہ، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں سے باہر نکلے بدر میں، مقابلے میں مکے والے آئے، رشتہ دار کو مار رہا تھا۔ حضرت سعید ابن العاص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید تم مجھ سے اس لیے ناراض رہتے ہو کہ میں نے تمہارے باپ عاص کو مارا ہے، حالانکہ میں نے تو اس عاص کو مارا ہے جو میرا ماموں تھا، تمہارے باپ عاص کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مارا، وہی ان سے قریب تھے۔ یہود و نصارہ کی کوشش رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے کاٹا اس سے یہ ہمیں جوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کاٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کاٹا، صرف اپنے سے اور اللہ سے جوڑا، پھر جوڑ کو اپنی نسبت سے چلایا۔ میری بیویاں، میرے صحابہ، میرے خلیفہ ہیں، ان سے جوڑ کرو۔ اگر کام کرنے والے ان محمدی نسبتوں میں نہ رنگے تو دوسرے طبقات کیسے جڑیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا، ابا جان، اس دن آپ تلوار تلے آ گئے تھے، باپ کہہ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو بیٹا کہہ کے ہرگز نہ چھوڑتا، کام کو اس طرح کرنا کہ وہ رگیں کٹے جن کے ہوتے ہوئے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ اگر وہ رگیں نہ کٹی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہمارے کام میں نہ آئے گی۔ اپنا باپ مر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا بھٹکا ہوا چچا مر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا دھونا نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جڑا تو کیا باپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جڑا تو کیا باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میں چھپا دے۔ ادھر حضرت سعد ابن معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہے، ان کے زخموں کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر گر رہا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے لینا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہی مر گیا۔
قومیں مختلف، لیکن یہ دعوت و جہاد کا، تعلیم و تربیت کا جوڑ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہچکیوں سے رو رہے تھے، میں دونوں کی آواز پہچان رہی تھی۔ ایسا رونا کبھی کسی دوسرے رشتہ داروں کے مرنے پر ان سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی ساری نسبتیں رگیں کاٹ چکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شدت غم کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے بجائے داڑھی پکڑ لیتے تھے، چنانچہ میں دیکھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت داڑھی پکڑ رکھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کر رہے ہیں کہ فرشتے کہیں ان کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں اور ہم ان کے غسل سے محروم نہ ہو جائیں۔ غسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، قبر خود کھدوائی، پھاوڑے کی مار سے مٹی اڑتی تو مشک کی خوشبو پھیلتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ مومن کی خوشبو کا کیا کہنا، ہم پر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اہل بیت کی، پھر صحابہ کی، پھر ہوتے ہوتے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہو۔ ہم پر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اہل بیت کی، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، پھر ہوتے ہوتے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت نے یہاں پہ سوال پوچھا کہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ آپ حضرات بتائیں نا، آ گئی سمجھ میں؟ آگے چلیں، اس سے بھی اجتماع پیدا ہو، فرما رہے اس سے بھی اجتماع پیدا ہوگا۔ اگر پھاڑنے والی رگیں ختم ہو گئیں، کام کے اعتبار سے کام والوں کی محبت و عظمت بیٹھ گئی، پھاڑنے والی رگیں ختم ہو گئیں، کام کے اعتبار سے کام کرنے والوں کی محبت و عظمت بیٹھ گئی، امت کا اکرام کرنے لگے، ساری صفات آ گئیں، تو پھر اللہ کی مہربانی متوجہ ہوگی، پھر اللہ مصریوں، شامیوں، افریقیوں، ہندیوں، پاکیوں میں موڑ لاویں گے، ان کا رخ پھیریں گے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی زور سے ہوا چلے گی، یہ ہے محنت کا طریقہ، اسے بدلا تو پھر جو قائم ہوا ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ دور عثمانی میں سب سے پہلے اکرام مسلم کمزور ہوا، سارا معاشرہ ہی بگڑا۔ سب سے پہلی بات یہاں سے چلی کہ امیر پر اعتراض اور خود امیر بننے کا شوق، غیبی نظام پر اجتماع اور افتراق کا اثر پڑتا ہے۔ دور صدیقی میں جب شعر و شکر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے علاوہ سب نسبتیں ختم تھی، اس وقت ترکوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ مسلمان مرتے نہیں، اگر مر جاویں تو دوبارہ زندہ ہو کر آ جاتے ہیں۔ ترک بھاگ گئے اور بجائے لڑے وہ علاقہ مل گیا۔ دور عثمانی تک ترکوں کا یہی ذہن مرعوبیت والا رہا۔ پھر 500 مسلمان حکام کے سامنے سارے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ لفظ ہے کہ جب دور عثمانی میں عمرہ پر اعتراض چلے تو خدا نے ترکوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ارے مسلمان تو مار کر تو دیکھو یہ زندہ ہوتا بھی ہے یا کہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مسلم کو پکڑ کر ذبح کیا، پھر چھپ کر 24 گھنٹے پہرے دیے۔ پہرے میں حفاظت، کوئی زندہ نہ ہوا۔ پہلا ذہن مرعوبیت والا ختم ہو گیا۔ بس پھر یہ ترک اٹھے اور مسلمان مطمئن تھے۔ اس وجہ سے 2 چھاؤنیوں میں صرف 500 ہی تھے۔ حضرت سلمان باہلی امیر ساتھیوں کو لے کر مقابلے پر آئے تو آواز آسمان سے سنی، صبرن علی سلمان موعدکم جنہ، یعنی اب تم کو دنیا میں نہ جتایا جاوے گا، ہاں شہادت پر جنت ملے گی۔ سب سے پہلے امیر کے خلاف ہوتے ہیں، پھر ساتھیوں کی غیبتیں چلتی ہیں، پھر پارٹیاں بنتی ہیں۔ 500 وہیں شہید ہوئے۔ دوسری جگہ سے بھی یہی آواز آئی، وہ بھی سب شہید ہو گئے۔ حالانکہ
ان 1000 نے ملک کو سنبھال رکھا تھا۔ آج ہم پر روس، امریکہ، چین، غیر مسلموں کا روب ہے۔ آج ہم پر روس، امریکہ، چین، ان غیر مسلموں کا روب ہے، ہمارا کسی پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روب اللہ سے ڈلوانے والا وہ جوڑ ختم ہو گیا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آج مسلمان کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے، ہوا جمے گی اگر اصول جوڑ والے چلیں۔ جب جوڑ ٹوٹا ہے تو لاکھوں میں گھسنے والے زہیر جیسے کو ایک نے مار دیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت طلحہ تیمی کو 80-90 بڑے زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے ختم نہ کر سکے، دل پھٹے، آپس میں لڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے میں خیر نہ سمجھنے پر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہٹنے پر مروان نے پیچھے سے تیر مار دیا، شہید کر دیا۔ ایسے اساطین مارے گئے اجتماع کے نہ رہنے پر، اگرچہ کیسے کمالات والے تھے، تم اختلافات کے ساتھ کیا کام کر سکو؟ اختلافات کے ساتھ تو ایسے بڑے مارے گئے اور کچھ کام نہ کر سکے۔ کام تو ایسے ہوگا جیسے پہلے دیکھا ہے کہ کام کے چلنے اور ختم ہونے کا دور دیکھو۔ دور صحابہ کی تمام جنگوں میں 50,000 شہادت سے نہ مرے، لیکن دل پھٹنے پر جب آفتیں آئیں تو ایک لڑائی صفین میں 1,00,000 مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے 40,000 اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 60,000، 30 سال کی جنگوں میں مرنے والوں سے دگنے ایک جنگ میں مارے۔ آپس میں لڑنے والوں کو چمکاتے نہیں، ہاں مر کر حق والے اپنا حق پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور تھا، پھر ملوکیت کا دور چلا۔ ملکی بنیاد خون مسلم پر قائم ہوئی۔ خلافت میں دوسروں کی بنانے کے لیے اپنا خون دیا جاتا ہے۔ خلافت میں دوسروں کی بنانے کے لیے اپنا خون دیا جاتا ہے۔ ملوکیت میں دوسروں کا خون اپنے لیے بہایا جاتا ہے۔ ملوکیت انحطاط کا دور ہے۔ خون کے بہنے کو بند کرنے کے لیے ملکی مفاد دوسروں کو دے کر اپنا خون دے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی دکھایا کہ افتراق پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ٹکر لے کر نظام نہ بدلوا سکی، یزیدی نظام ہی چلا، ملوکیت چھا گئی، حکومت میں سے دین نکل گیا۔ پھر دیکھو حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں، ان کے نکاح میں ایسی تاریخی عورت تھی کہ اس کا باپ دادا خاوند، اس کے 5-6 بھائی بادشاہ بنے، سب کی لاڈلی۔ حضرت عمر گورنر حجاز کے تھے، شان و شوکت ہے، مزے ہیں۔ خواب میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، اگر تجھے حکومت ملی تو ان 2 کے طریقوں پر چلنا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میری اولاد میں ایک آدمی ہوگا جو دنیا میں انصاف بھر دے گا، میری اولاد میں ایک آدمی ہوگا جو دنیا میں انصاف بھر دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتی کے بیٹے، ان کے پوتی کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا پردانا تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مصر میں مسجد میں پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات لوگوں میں چلتی رہتی تھی، تو لوگوں کا ذہن یہی تھا کہ یہی بچہ ہے شاید۔ تو جب مصر میں مسجد میں پڑھنے کے لیے لایا گیا تو مصر کے لوگوں نے کہا، لو اس فاسق کا بچہ منصف بنے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد کو لوگ فاسق کیا سمجھتے تھے، کہتے لو اس فاسق کا بچہ منصف بنے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہت طلب نہ کی، اور ترتیب میں ان کا حصہ بادشاہت میں تھا بھی نہیں۔ سلمان جب مرنے لگا تو قاضی نے پوچھنے پر کہا کہ اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے تو عمر کو بناؤ۔
سلیمان نے ایک ڈبیا میں ان کا نام لکھ کر اس ڈبیا پر سب سے بیعت کرائی کہ جس کا نام اس میں ہے اسے مانو گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے قاضی سے کہا کہ اگر اس میں میرا نام ہے تو ابھی سے کہہ دو تاکہ میں نکلوا دوں، اور جس یزید کا یہ شام کا نمبر بادشاہ سے مؤخر کیا گیا تھا، انہوں نے قاضی سے کہا کہ کس کا نام ہے، میرا نام اگر نہیں ہے تو میں بادشاہ سے اپنا نام کروا لوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے تو کہا اے بیوی اب زندگی بدلنی ہے، دل چاہے تو مجھ سے طلاق لے کر کسی مالدار سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا جو تمہارا خدا ہے وہ میرا بھی ہے۔ ساری باندیوں کو چھوڑ دیا، وہ سب رو پڑی، سارا مال بیت المال میں، دربار میں جا کر کہا جاؤ منصب کے خواہ پیچھے ہو جاوے اور دین خالص چاہنے والے پیچھے سے آگے آ جاوے، ان سے مشورہ لے کر چلتے، اوپر سے ماحول بن جاوے تو پھر اسلام چلے گا، اگر اوپر والے نہ بدلیں تو پھر کتنا ہی کریں اسلام نہ چلے گا۔ کسی حکومت کا بدلنا بھی دل کے پھیرنے سے ہوگا، ایسا آج بھی ہو سکتا ہے۔ ہم محنت کر کے اللہ سے مانگیں گے، ہم محنت کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ جس ملک کی حکومت یا عوام کو چاہے بدل دیں، میں نے جو بتایا ہے وہ سب ہونے والا ہے، بشرطے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم محنت کریں۔ یہ سب ہونے والا ہے بشرطے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم محنت کریں۔ ایک بات اور سمجھ لو، اس بات پر بات ختم کرتا ہوں۔ 5 باتیں کام کرنے والوں میں آ جائیں، 5 باتیں کام کرنے والوں میں آ جائیں، پھر اللہ دل پلٹیں گے۔ اللہ نے بہت سے کام خواب سے لیے ہیں، خوابوں کے ذریعے یا ویسے ہی تبدیل کر دے، پبلک کا یا کسی حاکم یا سرغنے کا دل پلٹ دے، یہ خدا کی طرف سے ہوگا، ہم تم نہ کریں گے۔ نبیوں نے جیسا ذاتی طور سے کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مجموعہ بنایا۔ ذاتی بننے سے دنیا نہ پلٹے گی، انبیاء علیہ السلام کا نائب کوئی ایک شخص نہ بنے گا بلکہ مجموعہ بنے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مٹھی بھر مجموعہ، مٹھی بھر مجموعہ 5 باتوں پر آ جائے، مٹھی بھر مجموعہ 5 باتوں پر آ جائے تو غیب سے ان کی دعاؤں پر تبدیلی آئے گی۔ ہم سب کا جذبہ یہ ہو کہ اس مجموعے میں میں آ جاؤں۔ آمین تو کہیں؟ آمین۔ ہم سب اللہ سے مانگیں کہ اس مجموعے میں اللہ ہمیں بھی کر۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جس وقت نکلنے کو کہا جائے اسی وقت نکل جائیں۔ پہلی بات، ابھی ہم نے کہا نا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، تیار انشاءاللہ، یہیں سے نکل جائیں گے، واپس ادھر نہیں۔ پہلی بات، جس وقت نکلنے کو کہا جائے اسی وقت نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، وہاں سے فرعون کی طرف سیدھا حکم ملنے پر چلے گئے، بیمار بیوی 10 سال کی کمائی کی طرف نہ لوٹے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلنا آ جاوے۔ دوسری صفت یہ ہے جان کی، تیسری مال کی، چوتھی گھر کی پرواہ کیے بغیر نکل جاوے۔ پہلی جب کہا جائے نکل جائے، دوسری جان کی، تیسری مال کی، چوتھی گھر کی پرواہ کیے بغیر نکل جاوے۔ ان کی پرواہ کی وجہ سے ہی فوری قدم نہیں اٹھتا ہے۔ 5ویں بات ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یعنی ہم اس محنت کا آخرت میں لینا چاہتے ہیں، اللہ سے لینے پر کام ہو، جن میں ہم کام کر رہے ہیں ان سے لے لیا تو آخرت میں نہ ملے گا۔ ایک ہوتا ہے فائدہ لینا یا چاہنا، دوسرا کوئی زبردستی فائدہ بڑھ کر دے تو اس کی دلجوئی کو کچھ لے لو۔ ہم نے اپنے کیے کا سب کچھ آخرت میں لینا ہے، دنیا میں نہیں لینا۔ جس مجموعے میں محنت ان 5 باتوں پر آ گئی تو اس مجموعے کی دعائیں قبول ہوں گی، اور کس کے دل پلٹ جاویں گے ہمیں خبر نہیں۔ اس قربانی اور اصولوں والوں کی دعائیں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوں گی۔
انبیاء علیہ السلام کی دعا سے ظاہر کے خلاف، تصور کے خلاف ہوا۔ اسلام ظاہر کے خلاف ہے، اسلام تو ہے ہی ظاہر کے خلاف، بہت ہی مٹ گیا، بس چند اعمال ہی رہ گئے اسلام کے، یا نام ہے اسلام کا۔ خدا رخ پھیریں گے، دل پلٹیں گے، آئندہ کے سارے چلنے والے دین کا اجر اسے ملے گا۔ جس کی محنت سے دل پھرے تھے اس کے برابر کوئی شرف نہیں، صدیوں تک کے اسلام کا اجر ہے۔ ایک اور بھی بات ہے، ہمیں سود سے منع کیا، خدا سود در سود چلاویں گے، تم سے جتنے اٹھے ان کے برابر تم کو ملے گا، ان سے جتنے اٹھیں گے ان کے برابر پہلوں کو اور تم کو ملے گا، تمہارا حساب قیامت تک چل سکتا ہے۔ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہوگا، اور ساری امت کے برابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آئندہ والوں کا تم کو ملے گا، تمہارا تم سے پہلوں کو ملے گا، اور سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ کم سے کم پہلی بات تو حضرت نے وہ فرمایا نا جب کہا جائے، یہ اب آخری درجے کی تشکیل فرما رہے ہیں، کم سے کم تم پرانے آدمی کام کرنے والے یہ ترتیب قائم کر لو کہ سال میں 4 ماہ باہر۔ تیار؟ یہ کم سے کم ہے، یہ نہیں کہ سب کم ہی پر آ جائیں، کم سے کم 4 ماہ باہر، اور مقام پر آ کر آدھا وقت مسجد میں، آدھا دن آدھی رات مسجد کے اعمال، آدھا وقت گھر اور کمائی میں۔ موجودہ 4 ماہ کا اثر زمانی اور مکانی ہے۔ رمضان میں نماز اور روزہ ہے، حج میں حج اور نماز ہے، باقی مہینوں میں نماز ہے۔ حج سے صرف ایک حج بنتا ہے، مکے میں 1 ماہ کے قیام سے 30 لاکھ ظہر، 30 لاکھ فجر، رمضان میں 1 روزہ رکھ کر 1 لاکھ روزے لیے۔ رات کو روزہ ممکن نہیں، دن میں 1 کو 2 بنانے لگو گے تو 1 بھی نہیں رہے گا۔ 24 گھنٹے میں صرف 1 روزہ، نمازیں دن کی 210، رات میں 140، کل 350، جتنے نفل اتنے فرض۔ رمضان اور حج میں نماز ہی زیادہ بنتی ہے، یہ سب سے بڑی ہے، اس وجہ سے یہ 4 ماہ اونچے ہیں۔ یہ حضرت کا بیان چونکہ حج سے پہلے کیا تھا، رمضان شوال کے اعتبار سے، اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ رمضان شوال ذی الحج یہ مہینے جو ہیں یہ بہترین مہینے ہیں، اس میں اعمال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ 4 ماہ اونچے ہیں۔ یہ 2 عبادتوں کا سنگم ہے۔ خدا ان 4 ماہ کی توفیق دے دیں تو یہ ڈاکٹر کے کان میں لگانے والا آلہ ہے، جس سے وہ سارے جسم، پیٹ، کمر، سینہ کو دیکھتے ہیں۔ 36 سال میں سارے ہی مسئلوں سے نکل جاویں گے، سارے ہی موسم آ جاویں گے۔ کبھی بونے کے موسم میں یقین کا امتحان ہوگا، کبھی دفتر کا موسم آئے گا۔ یہ 4 ماہ لگا دے تو نمبر اول کا یقین بنے۔ دوسرا نمبر ہے چلو کوئی سے 4 ماہ، سب سے کم نصاب۔ یہود و نصارہ حج کو بگاڑنے کے لیے مکے مدینے میں وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ دیندار بھی دین کو چھوڑ کر وہاں سے آتا ہے۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں میں ایسی محنت کریں کہ ہر حاجی صرف مسجد کے اعمال میں اوقات لگا کر واپس ہو، تو یہ عیسائیت کا توڑ ہوگا۔ اگر پرانے ان 4 مہینوں کو طے کر لیں تو یہ اصل ہے، یہ نہ ہو تو پھر کوئی سے 4 ماہ، پھر ساری عمر میں 4 ماہ، ہر سال چلا۔ یہ ترتیب ہے کام کی، یہ وقت ہے قربانی دینے کا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اوقات دیے، اللہ قبول فرمائے۔ اب جس نے اعلیٰ درجے کے 4 ماہ رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحج لکھوائے تو گزر جانے والے وقت کی ہم قضا نہیں مانگتے، اگرچہ 1 روزے کی قضا کفارہ 2 ماہ ہے۔ یہ وقت تبلیغ کا ہے، گھر کا نہیں۔ یہ جماعتیں نکلی ہیں، انہیں سنبھالنے والے ہوں تو یہ نکلنے والے مستقل کام کرنے والے بن جاویں گے، ورنہ نہیں بنیں گے۔ لہذا اس وقت ان کے ساتھ محنت کرنا حج پر اثر انداز زمانے کے اعتبار سے ہوگا۔ ہر جگہ حج پر جانے والوں کو اس کام پر تیار کر لیں کہ وہ مسجد والی زندگی کی وجہ سے مکے مدینے جا رہے ہیں، بازار کی وجہ سے نہیں۔
مسجد والا وہ بن گیا تو تم نے یہود و نصارہ سے اسے بچا لیا، ورنہ کوئی تصویر والے کپڑے، کوئی صلیب والی گھڑی، کوئی ریڈیو اور ٹیلی ویژن وہاں سے لاوے گا، مکہ مدینہ سے غلط زندگی لے کر آئے گا۔ حاجی کو داعی محنتی بنا کر بھیجو۔ اس امت کی محنت یہودیت اور نصرانیت کو مکے مدینے میں گھسنے سے روکتا ہے۔ وہ پورا پیسہ بہا کر یورپ والا ماحول مکے مدینے میں بنا رہے ہیں، اور حاجی وہ زندگی لے کر آیا کریں گے جسے لوگ آج امریکہ یورپ سے لے کر آ رہے ہیں، وہ مکے مدینے سے یورپ امریکہ والی زندگی لے کر آئیں گے۔ ساری جگہوں پر اپنی تہذیب پھیلا چکے۔ الحمدللہ ہند و پاک کے اکثر مسلم اس تہذیب سے ابھی بھی محفوظ ہیں۔ ایک امریکی سفیر نے دوسرے سفیر سے کہا ہم بیت اللہ 10 سال میں لے جاویں گے۔ اس نے کہا ہنگامہ کھڑا ہو جاوے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم اس کی عظمت اور ہیبت کو لے جاویں گے، کیونکہ ہمارے یہاں 4000 سعودی بچے پڑھ رہے ہیں۔ 50-55 سال پہلے کی بات ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ 4000 سعودی بچے پڑھ رہے ہیں۔ وہ امریکی سفیر نے دوسرے سے کہا وہ واپس جا کر وہ کریں گے جو ہم کہیں گے، وہ نہ کریں گے جو اللہ اور ان کے رسول کہیں گے۔ بہرحال حاجی غلط وقت گزار کر وہ زندگی لے کر آ رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانے والی ہے۔ اب جتنا وقت دے دیا ہے اس کی قدر کرو۔ ایک جماعت بازار چاٹ گام جا پڑے کہ حاجیوں کا ذہن بناوے کہ تم بازار کی چیزیں لینے نہیں جا رہے ہو بلکہ انوارات باطنی لینے جا رہے ہو۔ گشتوں، تعلیموں اور اجتماعوں کے لیے تیار کر کے بھیجے جاویں، پھر صحیح محنت کے وجود پر اللہ باطل والوں کو فیل کر دیں گے۔ ابرہہ نے بیت اللہ پر ہاتھ ڈالنا چاہا، عیسائیوں نے جسد مبارک کو لے جانا چاہا، خدا نے غیبی نظام سے انہیں بچایا۔ اب عیسائیت کے زوال کا وقت ہے کہ وہ مکے مدینے پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اس پر ہاتھ ڈالنے سے رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ بس ہم محنت کر کے سبب پیدا کر دیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمہیں جگہ ملے، کیونکہ ان کے جگر میں ان کا ٹین گرایا جا رہا ہے۔ اگلے سال پر نہ چھوڑو ورنہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی سے لگاؤ۔ جنہوں نے ہر سال 3 چلے کو کہا ہے وہ ابھی سے اس کا وقت طے کر لیں، ورنہ شیطان لگانے نہ دے گا۔ اور جو وقت طے کر لو اس سے 1 دن پہلے ہی چل پڑو، خود بخود۔ جیسے عید کی تیاری میں گوشت 29 رمضان ہی کو لے آتے ہو، شاید کل کو عید ہو جاوے، ایسے ہی بغیر خط لکھائے اپنے وقت پر آ جاؤ۔ ویسے بھی اس وقت کا چلہ سارے عالم پر اثر انداز ہے۔ وہ نمبر اول کھڑے ہو جاویں جو اس سال نقد دے گے، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، جو ابھی سے اسی پرانے کے جوڑ سے ہر سال 4 مہینے کے جیسے حضرت نے فرمایا اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ یہاں سے ترتیب بنا کر جائیں گے، اپنے 4 مہینے کی ترتیب بنا کر جائیں گے۔ پیچھے والے بھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، ابھی سامنے اور بھی بیٹھے ہوئے۔ یہاں سے اپنے 4 مہینے کی ترتیب بنا کر جائیں گے۔ اس جوڑ میں اپنے ہر سال 4 مہینے کی ترتیب بنائیں گے۔ بیرونی نقل و حرکت اول نمبر رمضان شوال، بس آئی رہا رمضان شوال یہ نہ تو کوئی سے بھی 4 مہینے قمری اعتبار سے ماشاءاللہ سارا مجمع کھڑا ہو جائے تو کیا کہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ کیوں بیٹھے انتظار کرے، کیا آپ چلے کی بات رہے گی؟ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور غیبی نظام حرکت میں آ جائے، تب تک ہمیں یوں ڈراتا رہے، بس اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، انشاءاللہ سب کا کام بنے گا۔ ہم باطل والوں کو مٹانا نہیں چاہتے، ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کے سارے یہود، سارے نصارہ، ہندو، سکھ سب اللہ سے تعلق جوڑ لیں، سب آخرت کے کامیابی کو پانے والے بنے، سب دوزخ سے بنے،
سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے والے بنے، سب کو اللہ وہ ہدایت دے، ہمارا حصہ اس میں پڑ جائے تو ہمارا بھی کام بن جائے۔ ہدایت تو اللہ دیں گے، ہم محنت کریں گے، اس محنت پر اللہ ہمیں ہمارا حصہ اس میں ڈال دیں گے، اور ہمارے ذریعے سے جتنے آگے سے آگے چلتے جائیں گے ان سب کا ہمیں ملے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن اب جو ہمارا یہاں کا قیام ہے، آج پہلی مجلس عصر کے بعد سے شروع ہوئی ہے، کل کا دن، پرسوں کا دن، ترسوں کا دن، اس کے بعد اتوار تک، اس میں ہم خوب اس میدان میں اللہ کے سامنے یہ پورا مجمع، یہ مجموعہ، حضرت نے فرمایا ایک مجموعہ 5 چیزوں پر آ جائے۔ بعض جگہوں تو حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ قربانی پہ آ جائے ایک مجموعہ تو مشرق مغرب میں پھیلی امت کو اللہ ان کی دعاؤں پر ہدایت دے دے۔ یہ ہمارا مجموعہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ان 5 دنوں کے قیام میں اللہ کو منوا کر جائیں گے، اللہ سے فیصلہ کروا کر جائیں گے کہ اے اللہ آپ رحم کا فیصلہ کر ہی دیں۔ اب کب تک یہ انسانیت ایمان کے بغیر یوں ہی روزانہ لاکھوں انسان دوزخ میں جا رہے ہیں، اے اللہ تو رحم کا فیصلہ کر دے، ساری انسانیت کے دلوں کے رخ کو اپنے ذات عالی کی طرف پھیر دے۔ ہمارا یہ مجمع راتوں کو خوب اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، سسک کر، بلک کر، تڑپ کر مانگے، اور دن کو ایک دوسرے ساتھیوں کو تیار کریں کہ ہمیں ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر حال میں اللہ کو دیکھ کر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر چلنا ہے، کسی اور طریقے پر نہیں چلیں گے۔ اپنے کھانے میں، پینے میں، شکل میں، صورت میں، رہن میں، ذہن میں، کاروبار میں، معاشرت میں، معاملات میں، اپنی سیاست میں، عدالت میں، کسی ملازمت میں صرف اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کے احکام کو سامنے رکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھیں گے۔ ہمارا یہ مجمع انشاءاللہ اگر طے کر لے تو اللہ بھی فیصلہ کر ہی دیں گے۔ یہ امت محمدیہ ہے، یہ امت محمدیہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے حقیر مت سمجھو، اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو کو بہا کر تیار کیا ہے۔ یہ حضور کی امت ہے، اللہ کو حضور سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ کی امت بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اپنے محبوب امت کے مان کو اللہ پاک کیسے پورا نہیں کرے۔